سب سوشل میڈیا پہ ایک کمپین چلی ہوئی ہے، مختلف قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں. جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے دوست ہیں وہ کہتے ہیں بس ایک ٹیلی فون کال کی دیر ہے، وہ کال آتی گئی عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے. آپ کے بھی کچھ بیانات کچھ ٹیلی ویژن چینلز میں دیے گئے انٹرویوز کی چیزیں میرے سامنے پڑی ہیں. کیا ایسا ہی ہوتا ہے کہ امریکی پریزیڈنٹ ایک فون اٹھائیں اور پاکستان کی سیاست بدل جائے؟ السلام علیکم جی ملک صاحب اور آپ کے ویورز کو بڑا السلام علیکم. اور ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ میں ان واحد چند لوگوں میں ہوں جو شروع سے کہہ رہا تھا کہ ٹرمپ جیتے گا امریکی انتخابات. بالکل ٹھیک. اور میں نے 6 مہینے پہلے بھی کہا تھا، پچھلے سال بھی کہا تھا، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ جو میرا تجزیہ تھا، یہ مشاہدہ تھا. کوئی ظاہر ہے کہ الیکشن میں تو پتہ نہیں چلتا، لیکن میں نے کہا یہ دبنگ طریقے سے الیکشن لڑ رہا ہے، یہ دلیر آدمی ہے اور اس کے خلاف کیسز بھی ہیں، سارا کچھ ہے. اور اس سے مدِ مقابل پہلے بائیڈن تھا، پھر وہ کاملہ تھی، ان میں جان نہیں تھی. تو یہ میں نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ تو صحیح ثابت ہوئی کہ یہ جیتے گا. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ کمفرٹیبلی جیتے گا، اور باقی 50 لاکھ ووٹ سے جیتا. تو یہ تو ہو گیا بات. اب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پاکستان میں مختلف امیدیں لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان میں وہ عمران خان کو اچھی طرح جانتا ہے ٹرمپ، اور پسند بھی کرتا ہے. وہ جب عمران خان وہاں گئے تھے جولائی 2019 کو تو اس کا بڑا اچھا ویلکم کیا تھا. اس نے اپنے وائٹ ہاؤس تو دفتر بھی ہے، گھر بھی ہے، اسی گھر کی سیر بھی کرائی، پرائیویٹ جو بیڈ روم وغیرہ کی. پھر اس کی بیگم جو میلینیا ہے اس نے کہا میں علیحدہ سیلفی بنانا چاہتی ہوں عمران خان سے. وہ ساری باتیں ہوئیں. تو اس کی وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ نرم گوشہ ہے. اور عمران خان کے بارے میں جو اس کی رائے ہے، اس نے تعریف بھی بڑی کی تھی. ویسے تو اس نے پہلے میاں صاحب کے سے بھی بات کی تھی دسمبر 2016 میں، اس کو بھی تعریف کی تھی. لیکن عمران خان سے چونکہ پرسنل ملاقات ہوگی تھی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسا شخص ہے، کیونکہ یہ پہلا امریکن صدر ہے ملک صاحب جان ایف کینیڈی کے بعد 60 سالوں میں جو امریکی روایتی جو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا ڈیپ سٹیٹ کہہ لیں ان کی ترجمانی نہیں کرتا، ان کا نمائندہ نہیں ہے. تو یہ ذرا باہر کا بندہ ہے، بزنس مین ہے، نیو یارک سے آیا ہے، ارب پتی ہے. تو اس کی اپنی منفرد اور مختلف سوچ ہے. تو اس قسم کا کام میرے خیال میں وہ، کیونکہ اس کے ساتھ جو لابیز ہیں، عمران خان نے 2 لابیز فل ٹائم رکھے ہیں. پھر پاکستان کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو مجھے اطلاعات ملی ہیں جو اس کو فنڈنگ کر رہے تھے اس کے الیکشن میں، پیسہ بھی لگایا ہے اس کے اوپر. اور امریکہ میں تو لابیز بہت سٹرونگ ہوتی ہیں، وہ بھی وہ لوگ ہیں جو پرو پی ٹی آئی ہیں. تو مجھے کافی امکان ہے کہ یہ اس سلسلے میں ضرور کسی قسم کی مداخلت کرے گا. براہ راست فون کال خود کرے گا یا کروائے گا، یا حکومت پاکستان کو کہے گا کہ میرے دوست کو ریلیف دیں یا ممکن ہو تو رہائی دیں. لیکن مشاہد صاحب، آپ نے حکومتیں بنتی دیکھی، حکومتیں آتی جاتی دیکھی. امریکی اگر تعلقات کی بات کی جائے پاکستان کے ساتھ، کبھی ماضی میں ایسا ہوا ہے کہ امریکنز براہ راست کسی شخص کی سپورٹ کے لیے یا کسی کو اقتدار سے نکالنے کے لیے، لانے کے لیے امریکی پریزیڈنٹ کا کردار براہ راست ہوا ہو؟ 2 دفعہ ہوا ہے جی. پہلے سن 2000 میں جب میاں صاحب پرائم منسٹر تھے، ان کے خلاف کو ہوا، پھر سزا ہو گئی، جیل میں جنرل مشرف کا دور تھا. تو جب میاں صاحب کو انہوں نے سزا دے دی تو کلنٹن نے کہا، اور یہ میں بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، بڑی کلیئر تھی، اس کی ٹرم ختم ہو جنوری 2001 کو. اس نے ڈائریکشن دی 3 ممالک کو، سعودی عربیہ، یو اے ای اور قطر. انہیں کہا کہ آپ کی ذمہ داری میں لگاتا ہوں کہ آپ میرے دوست مائی فرینڈ نواز اس کو رہا کروانا ہے آپ نے میری ٹرم ختم ہونے سے پہلے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ تینوں شروع ہو گئے. پہلے قطر کا وزیر خارجہ آیا، پھر ان کا آیا، یو اے ای کا آیا، پھر سعودی عربیہ براہ راست انٹروین کیا وہ حریری کے ذریعے، سعد حریری کے ذریعے. اور 10 دسمبر 2000 کو ایک پھر 747 جمبو طیارہ آیا اور میاں صاحب کو باہر لے گیا. تو یہ کلنٹن نے کروایا تھا، صدر کلنٹن نے، اور یہ کروایا تھا تھرو عرب ممالک کے ذریعے. اور اس سے پہلے 1984 کی بات میں کر رہا ہوں، جب ضیاء الحق صاحب کا دور تھا، جنرل ضیاء کا، فوجی حکومت تھی، تو اس وقت بے نظیر بھٹو جیل میں تھی اور وہ سکھر جیل میں تھی. تو امریکہ نے، کانگریس نے بھیجا تھا نمائندہ پیٹر گیلبریتھ، اور نے کہا تھا میں بے نظیر کو جیل میں ملنا چاہتا ہوں کیونکہ اجازت نہیں تھی ملنے کی.
اس کے آنے سے پہلے مثلا وہ کل آ رہا ہے تو آج بے نظیر بھٹو کو انہوں نے پاسپورٹ دیا، نکالا جیل سے، پاسپورٹ دیا اور ون وے ٹکٹ سے لندن بھیج دیا تھا باہر. تو ہم امریکی نے یہ مداخلت 2 دفعہ پہلے کر چکے ہیں اور وہ انہوں نے کامیابی سے کی تھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو بائیڈن کی انتظامیہ کے اوپر جو الزام لگتا ہے عمران خان صاحب کی حکومت نکالنے میں، مشاہد صاحب اس میں بھی کئی صداقت ہے کہ عمران خان صاحب کو نکالا امریکی حکومت نے؟ کیا اتنے ناپسندیدہ ہو گئے تھے عمران خان؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو نکالنے میں جو قیدی کردار تھا اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا تھا، وہ جنرل باجوہ تھے. اور جنرل باجوہ نے میاں صاحب کو نکالا تھا سافٹ کو میں 2017 میں، اور جو القامہ کا کیس بنایا گیا تھا، اور جو بھی آپ کو پتا ہے وہ بھی جعلی کیس تھا اور اس میں جان نہیں تھی، لیکن اس بنیاد پر ان کو نکالا بھی گیا اور ان کو ڈسکوالیفائی بھی 10 سال سے کر دیا. اس وقت جوڈیشری استعمال ہوئی تھی اور میں اسے کہتا ہوں سافٹ کو تھا. عمران خان کے خلاف بھی سافٹ کو تھا، لیکن وہ چونکہ عمران خان کی انبن ہو چکی تھی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو جنرل باجوہ خصوصی طور پر، اور اس وقت پھر وہ پارلیمنٹ کے ذریعے جو نو کانفیڈنس ہوا تھا وہ ایک اندرونی پاکستانی سیاست کا حصہ تھا، اس میں امریکہ انوالو نہیں تھا. لیکن امریکہ بعد جب وہ پروسیس ہو چکا تھا تو وہ امریکہ نے بھی اس میں حصہ اس طرح ڈالا کہ کیونکہ وہ ناراض تھے کہ جب عمران خان رشیا گیا 24 فروری 2022 کو اور اسی دن پوٹن نے حملہ کر دیا یوکرین پر، تو امریکہ سے کال آئی ماسکو پاکستانی وفد کو اور انہوں نے کہا ان کو کہ آپ اپنے وزیر اعظم کو کہیں کہ فوری واپس چلا جائے، احتجاج کر کے کہہ دے کہ میں پوٹن کی دعوت تھی دوپہر کو 3 بجے کھانے کی، وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، میں ایز اے پروٹیسٹ میں واک آؤٹ کر رہا ہوں، میں واپس جا رہا ہوں. تو وہ عمران خان نے وہ مشورہ نہیں مانا، وہ ناراض ہوئے اور انہوں نے پھر ہمارے ایمبیسڈر کو جو کہا تھا وہ ایک بڑا سفارتکاری کے خلاف تھی، وہ جو بات ڈونلڈ لو نے کہی تھی کہ ہمیں خوشی ہوگی کہ اگر نو کانفیڈنس کامیاب ہوتا ہے تو عمران خان چلا جاتا ہے تو ہمارے تعلقات آپ سے بہتر ہو جائیں گے. لیکن وہ نو کانفیڈنس کرانے میں عمران خان کو نکالنے میں امریکی کردار نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس کو ویلکم ضرور کیا تھا بعد میں. لیکن وہ ساری جو گیم تھی وہ پاکستان کے اندر بنی تھی، سیاسی حوالے سے بھی، اور سازش کہہ لیں یا نو کانفیڈنس کہہ لیں یا وہ کہہ لیں سافٹ کو کہہ لیں، لیکن اس میں اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ شامل تھی. مشاہد صاحب، اس وقت پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ جو دوریاں ہیں اس میں کوئی کمی ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے. ان حالات میں پاکستان کی سیاست سے بھی آپ واقف ہیں، سیاستدانوں کے سوچ، ان کے کردار سے بھی بڑا بخوبی واقف ہیں. کیا عمران خان صاحب اس پوزیشن میں آ چکے ہیں کہ وہ اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑ کے باہر بھی آ جائیں، سیاست بھی کریں، اقتدار میں بھی واپس آ جائیں، جبکہ ان کی پارٹی کے اوپر بھی الزامات لگتے ہیں کہ پارٹی کافی حد تک کمپرومائزڈ ہے؟ میرا خیال ہے کہ میں آپ سے بڑے مودمانہ اختلاف کر سکتا ہوں اپنا ملک صاحب اس ایشو پر. جی جی. میرا ویو ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. دونوں لڑائی میں کچھ حد تک جو پچھلے 2 سال 3 سال سے چل رہی ہے، جس میں پورا پاکستانی ملک یرغمال ہے 2022 2023 2024، دونوں تھک گئے ہیں. اچھا. اور عمران خان نے بھی کوشش کی جتنی کر سکتا تھا موبلائز کرنے کی لوگوں کی، لیکن وہ اپنے موقع پر قائم رہا، اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی پوری کوشش کی اس کو دبانے کی، وہ اپنا قائم رہا ہے، اس کے حوصلے بلند ہے جیل کے اندر. اور اب چونکہ جو ایک چیز سیٹل ہو گئی ہے پاکستان کے اندر، یہ جو ٹینیور کا سسٹم بھی ہے اور ایشو ایکسٹینشن کا ختم ہو گیا ہے، تو میرے خیال میں ہماری اسٹیبلشمنٹ میں بھی ایک خود اعتمادی زیادہ بڑھ گئی ہے، اور میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. اور اس کے کچھ اندیا مل رہا ہے، ان کی بیگم کو ریلیف ملا ہے، ان کی بہنوں کو ریلیف ملا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو بھی ریلیف اور مل جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کس ٹائم اس کو شفٹ کر دیں بنی گلا ہاؤس اریسٹ، کیسز چلتے رہیں اور وہ اپنا کورس لیں. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ نہ ختم ہونے والی لڑائی ہے، یہ اس میں فرق پڑ سکتا ہے، اور اس میں شاید ہمارے کچھ مسلمان برادر ملک بھی اپنا رول ادا کریں. اور یاد رکھیں کہ ٹرمپ کی جو بہترین 2 دوست ہیں مسلم دنیا میں، وہ ایک ہے محمد بن سلمان سعودی عربیہ کے، اور دوسرا محمد بن زائد UAE کے، اور وہ پاکستان کے بھی بڑے قریبی دوست ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نئی صورتحال پیدا ہو جائے. یہ کہنا کہ بالکل پوائنٹ آف نو ریٹرن آیا ہے اور دونوں کی بڑی ہارڈ پوزیشن، ایسی کوئی بات نہیں.
میرے خیال میں عمران خان بھی تیار ہوگا کسی سیٹلمنٹ کا، جو میں کہتا ہوں مذاق سے مدر آف آل ڈیلز. تو ڈیل کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، ڈیل کا لفظ تو ہم ادھر سمجھتے ہیں گالی ہے، لیکن مغرب میں تو ڈیل ایک پازیٹیو سمجھی جاتی ہے. اور ٹرمپ تو کہتا ہے میں ڈیل میکر ہوں، اینڈ اس نے کتاب بھی لکھی ہے دا آرٹ آف دا ڈیل. ڈیل کا مطلب ہے مذاکرات، مفاہمت کے ذریعے کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پر اب مسئلے حل کریں اور آگے بڑھیں. تو یہ کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے، اور یہ ممکنات میں شامل ہے اس وقت پاکستان میں بھی، اور میں دیکھ رہا ہوں.